السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ناظرین محترم، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسلام کا نیا سال ہے، محرم الحرام۔ اس مہینے کی فضیلت برکت بہت زیادہ ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو اس میں بہت زیادہ نیکیاں کی جائیں، گناہوں سے بچا جائے، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کی جائے اور اس میں بدعات خرافات سے بچا جائے جو اسپیشلی اس میں جو ہے پکوان پکتے ہیں پھر لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں نہیں، ہر مہینے میں یہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسپیشلی قبرستان میں جانا، پھر 9 اور 10 محرم کے معاملات، یہ سب ناجائز نادرست طریقہ کار ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہی اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی کامرانی ہے۔ اور اس مہینے میں بارشوں کا بھی سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں جو ہے بارشیں وغیرہ بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہیں، تو ان میں اکثر دعائیں وغیرہ بھی کرنی چاہیے۔ جب بھی بارش نازل ہو تو دعا کیجیے۔ اللہ کا مہینہ ہو اور بارش اتر رہی ہو، پھر جو بھی دعا کی جائے بہت زیادہ قابل قبول ہونے کے چانس ہیں، تو انشاءاللہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ مہینے کے جو اصل کام کرنے کے کام یہ ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، ذکر اذکار، وظائف اور درود و سلام، اور لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھا جائے، اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ 9 اور 10 محرم کے دن جو معاملات ہوئے ہیں یہ اسلام کی مکمل ہونے کے 50 سال ہونے کے بعد ہوئے ہیں۔ 52 سال بعد یہ معاملہ ہوا ہے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت والا جو معاملہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اسی پر اسلام کی بنیادیں بنانا، اسی پر اسلام کی جو ہے مکمل ہونا، کربلا کے بعد اسلام مکمل نہیں ہوا، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہی مکمل ہوا ہے، اور یہ 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ مکمل ہوا ہے۔ تو اس لیے جو شریعت اسلامیہ نے قانون اصول نافذ کر دیا ہے اعمال کرنے کے لحاظ سے، اسی پر ہی انسان کو رہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، من گھڑت اس طرح کے معاملات کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے دوری کا یہ باعث بنے گا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بھی تب کہلائیں گے جب آپ کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس طرح من گھڑت فلسفے، من گھڑت باتیں، من گھڑت وجوہات، اس پر جو ہے چلنا یہ بالکل نادرست ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بیان کیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ تو ناظرین، اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے، آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھا جائے، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے انسان کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چند گزارشات تھی آپ کے سامنے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ لوگوں تک ان کو شیئر کریں، اور جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو کروڑوں نیکیاں ملنے والی ہیں۔ آپ بھی اتنا ہی اجر پائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اجر دے گا۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ آگے پہنچائیں گے، آپ کو اتنا ہی اجر ملنے والا ہے۔